السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا، جو کہ ذکر بھی چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حوا کو ہر پیٹ یعنی ہر امید کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک بیٹی عطا ہوتی تھی، اور حکم تھا کہ ہر جوڑے کی ایک دوسرے جوڑے کے ساتھ شادی کروائی جائے، اور ساتھ پیدا ہونے والے در حقیقت بہن بھائی ہوتے تھے، اور اس سے نکاح حرام تھا۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی کے ساتھ شادی کرواتے تھے۔ تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے گا، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بھی خوبصورت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے کا حق ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے مفاقی قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا کہ دونوں قربانی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے مدد طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے تو ایک عمدہ فربا جانور راہ خدا میں قربان کیا، جو کہ بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابیل زراعت والے تھے، لہذا اس نے ردی فصل کا اکٹھا قربانی کر دیا۔ تو آگ نازل ہوئی تو اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی۔ تو اس طرح قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے کے بارے میں باز آ جائے۔ تو حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ جب حضرت آدم حج سے واپس آئے، حضرت آدم دونوں کی قربانی کے لیے فکر مند تھے۔ قابیل نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی، لہذا اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ پھر ایک رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے۔ قابیل کو حابیل ملا تو کہا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے پھر کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور یہ سن کر قابیل بھڑک اٹھا اور لوہے سے حابیل کو مارا اور اس طرح قتل کر دیا۔ لیکن بعض راوی کہتے ہیں کہ قابیل نے ایک چٹان سے مارا تھا۔ پھر اللہ نے اس طرح ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کھروچنا شروع کر دی۔ تو قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی قاصر رہ گیا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ حضرت آدم اور حوا کے گھر ایک بیٹا ہوا اور ماں نے اس کا نام شیز رکھا تھا۔ شیز کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ۔ اس کا نام دونوں ماں باپ نے شیز اس لیے رکھا کیونکہ یہ حابیل کے بدلے عطا کیا گیا تھا۔ حضرت شیز بھی بہت بڑے پیغمبر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیز پر اترے ہیں۔ اور ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ تو سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی۔ تو فرشتوں نے آدم کے بیٹے سے کہا کہ کہاں اور تم کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد مریض ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے والد کا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ ہوا نے فرشتوں کو پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو فرمایا کہ میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیز کو وصیت کی، دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان دلائی اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی اور بڑے طوفان کی پیشگوئی کی، اور کہا آپ تمام لوگوں کے لیے نسب شیز کے انتخاب کو پہنچتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسری آدم اولاد ختم ہو چکی تھی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم وفات پا گئے۔ حضرت شیز نے حضرت آدم کو کفن پہنایا اور یہ کفن جنت سے تیار کیا گیا تھا۔ آفتاب و مہتاب 7 دن تک رہن رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی 1 سال بعد ہی حضرت حوا بھی وفات پا گئی۔ تو ناظرین، یہی تک تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آیا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔